السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری برکتیں دے، آپ کو دو جہاں کی تمام خوشیاں اللہ تعالیٰ دکھانا نصیب کرے۔ حج کرنے کے لیے بہت سارے حاجی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے اس سال حج کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد اپنے گھر بلائے۔ جب تک دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ دلوں کا حال بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ کے آگے روئیں اور اللہ سے فریاد کریں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگا کریں، ایمان پر دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ایمان پر دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم سب کو وہ عطا کر جس میں سب کا بھلا ہو، اللہم آمین۔ ہر وقت دعا کیا کیجیے، کہتے ہیں دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا کے لیے ہر وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھا کریں۔ کوئی بھی کام کر رہے نا آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے دعا کیجیے، دیکھیں آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسئلے کیسے آسانی سے منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر دیجیے۔ سارا دن ہم کام کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن کیا صرف ہم اپنے قیمتی وقت میں سے 10 منٹ کا وقت نکال کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہوں وہ صرف الماریوں کے اوپر اور کبٹ کے اوپر رکھے رہ جائیں، ان کے اوپر دھول مٹی جم جائے، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں؟ تو خدا را اس طرح مت کیجیے۔ قرآن پاک کو روزانہ کھولیں، زیادہ نہیں، صرف 2 صفحے قرآن پاک کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن سے بہتر آئینہ انسان کو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جتنی عبادت کریں گے نا آپ کو جنت میں جانے کے لیے خدا کہہ دے گا، جبکہ تڑپ سے اللہ ملتا ہے۔ آپ کے اندر جو تڑپ ہوگی نا عبادت کی، اس سے آپ کو اللہ ملے گا۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے، تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے، زیادہ عبادت کرے تو فرشتہ بن جاتا ہے، لیکن درد انسان بناتا ہے۔ تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا ہے، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا ہے۔ بالکل بے شک عبادت اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا لوگوں نے اس کو مشکل سمجھ کے رکھا ہے، لیکن درد جو ہے نا اور تڑپ جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تڑپ تب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے آس پاس آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جن کی اگر آپ تکلیف سن لیں تو آپ کا دل رو پڑتا ہے اندر سے کہ اللہ ہم تو اتنی تکلیف میں گزارا کر بھی نہیں رہے، جتنی تکلیف میں
وہ انسان ہے جس سے بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. جبھی تو کہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو لوگوں کے غم، لوگوں کی تکلیف، ان کے دکھ، ان کے درد سب نظر آئیں گے. اگر اپنے سے اوپر دیکھنے کے لیے آپ نظر اٹھائیں گے نا تو آپ کو صرف دوسرے کی برابری کرنے کا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا. سوچیں گے آپ کہ اللہ پاک تو نے ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دی، اس کو تو یہ دیا، تو نے ہمیں ایسا کیوں نہیں بنایا، اس کو تو ایسا دیا، اس کو تو نے ایسا رکھا ہے. ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں. اور وہ رب ہم سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کی تکلیف کو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں. بس پھر وہ بھی ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے. اب کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو کسی کا پتہ لگ جائے کہ کسی کی کوئی بات آپ کو بہت امپورٹنٹ ایسی ہے جو پتہ لگ جائے، تو آپ اس کو اپنے تک رکھیں. آپ اس کو جا کے دوسروں کے اندر شو کرنا شروع نہ کر دیں کہ اس انسان کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے، اس فلاں انسان کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر جا کے کہتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کے اپنا راز آپ کو بتایا ہے، اپنے راز کی باتیں، اپنی زندگی کے اہم ترین راز آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ تیسرے انسان کو جا کر وہ سب باتیں بتائیں، اس کے بارے میں کہیں اور اس کے راز کو آپ آگے پہنچا دیں. کسی نے آپ پر بہت بھروسہ کیا، بہت ٹرسٹ کیا، اپنے راز کی بات آپ کو بتائی، تو یہ تو خیانت ہو گئی نا. خیانت کرنے والے کو تو خدا ویسے بھی پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو ایسا بنائیں، سر سے لے کے پیروں تک لوگ آپ کی مثال دیں، لوگ کہیں کہ ہمیں ان کے جیسا بننا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم ان کے جیسے بن جائیں. اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. گناہوں کا راستہ، گناہوں کی زندگی خدا کے لیے چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے جب کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی تھی تو لوگ کیا کہتے تھے کہ نہ جانے کون سی بات ایسی ہے، ہم لوگوں کا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ لاحق ہو گئی ہے. کتنے لوگوں کی اس میں جانیں گئی تھی نا. تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کون سا عمل ایسا ہے. ہم اپنے گھر میں بھی چھوٹا موٹا کوئی کام خراب کر دیتے نا، ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور ہم اپنے رب کے آگے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے فلاں کام میں گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے. ہم دن بھر میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے. ہم دن بھر میں کتنی بار غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز اٹھانا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم وہی کام عام کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم اپنی زبان سے دن بھر میں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے. کسی کے دل آزاری کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہمیں معلوم ہے سخت گناہ ہے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تہمت لگانا، بہتان لگانا ہمیں معلوم ہے گناہ ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بھی ہماری ڈٹائی دیکھیں آپ کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، بڑے دندناتے پھرتے ہیں، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ. کہاں لے کے جائیں گے یہ اپنا غرور، یہ تکبر؟ کہاں جائے گا یہ غرور اور تکبر؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے کسی ایک عمل کے اوپر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اور کسی بھی ایک کام کے اوپر ہماری پکڑ ہو گئی، تو ہماری ساری زندگی کی عبادت ہم سے چھین لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. کچھ بھی نہیں، ہم خالی ہاتھ، کوڑا کاغذ بالکل. تو ہر وقت اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی رکھنے کی کوشش کیجیے. گناہوں کا راستہ چھوڑ دیجیے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، ابھی ہم انجوائے کر لیں، اس کے بعد جا کے نمازیں پڑھیں گے. تو جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے کئی گنا زیادہ
ثواب رکھتی ہے، ثواب ہے جوانی کی عبادت کا۔ بوڑھا ہو کے تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے اب تو ہماری زندگی گزر گئی، اب تو ہمیں رب کے حضور جانا ہے، تو عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ جبکہ بڑھاپے کی حالت میں آپ دیکھیں جتنے آپ کے جسم کے اعضاء کو نماز میں استعمال کرنا ہے اتنے آپ اپنے جسم کا کام نہیں لے رہے ہوتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کمر میں تکلیف کا درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیا ہوا بھائی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب جوانی کے دن آپ کو دیے تھے، آپ کو موقع تھا، آپ کے پاس وقت تھا، لیکن آپ نے یہ سوچ کے ان دنوں کو اپنے برباد کر دیا کہ ابھی تو ہمارے انجوائمنٹ کے دن ہیں، ہم بعد میں جا کے عبادت کر لیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، جیسا آج آپ کر رہے ہیں کل کو آپ کی اولاد وہی سب کچھ آپ کے سامنے دہرا رہی ہوگی۔ آج آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتے ہیں نا کہ کاش ہم اس وقت سمجھ جاتے جس وقت ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھیں گے تو کل آپ یہ جملے اپنی اولاد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اپنائیے، برائیوں کو ختم کر دیجئے، نفرتوں کو ختم کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا میرا پیغام، آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ انہیں سعادت اللہ پاک نے دی ہے حج کرنے کی اور حج پر جانے والے ہیں تو خدا را میرے لیے بھی وہاں جا کے ضرور دعا کیجیے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی پریشانیاں ہیں، میرے بھی دل دکھا ہوا ہے، مجھے بھی تکالیفیں ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔